بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی الحج کے مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا ہے اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر معلوم دنوں میں کرو۔ میں ایام معلوم سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوا اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی میں اپنے ڈیرے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور وہ بھی تکبیر کہنے لگتے، پھر بازار میں موجود لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے اور سارا منی تکبیر سے گونج اٹھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منی میں ان دنوں میں نماز کے بعد بستر پر، خیمہ میں، مجلس میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے تھے۔ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10ویں تاریخ میں تکبیر کہتی تھیں اور عورتیں ابان بن عثمان اور عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلبیہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے۔ اس وقت ہم منی سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ افضل نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تمہید، الحمدللہ کہو۔ تذکرۃ الواعظین میں لکھا ہے کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات، یعنی جس رات چاند نظر آئے، کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں 25 برس کی عبادت کا ثواب درج فرمائے گا اور وہ مرنے سے پہلے بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ان کو 10 بہترین دن کہا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ فجر میں فرمایا گیا ہے، والفجر واللیالی عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسے کہ ابن عباس، ابن زبیر اور مجاہد اور ان کے علاوہ سلف و خلف نے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ پاکیزگی اور اجر و عظیم پانے والے اعمال کا موقع اسی عشرہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں اسلاف 2 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ذکر الہی اور تکبیرات، دوسرا عمل اسلاف کا عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کا تھا، کیونکہ اس عشرہ میں عمل صالح کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اس عشرہ میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے کسی اور دن میں نہیں، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔
اور روزہ بہترین عمل ہے، اس لیے وہ اس میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور جگہ روایت کی جاتی ہے کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کی: عاشوراء کا روزہ، 10 ذی الحج کے 9 روزے، 3 دن کا روزہ ہر مہینہ میں، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے۔ اس ماہ میں صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہوں اور آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، نہ کاٹے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی اور جو رحمت حاجیوں پر برسے گی انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی برسے گا۔ اس سے ہمیں ذی الحج کے پہلے عشرہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے میں عبادات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ان میں روزہ رکھنا پورے سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے اور رات کو قیام کرنا شب قدر کے ثواب کے برابر ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ذی الحجہ کی عبادات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔